آج کے سیاسی پس منظر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، تمام بی ٹیمز، سی ٹیمز، ای ٹیمز جو یہ حربے استعمال کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ اعتماد حاصل کیا جائے اور بی جے پی کو اکثریت سے یہاں پہ جتایا جائے۔ آپ کی وسادت سے میں قوم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دو ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کسی بھی حد تک جائیں گی، کسی کا بھی نام استعمال کریں گی، کسی کا بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیں گے، کسی کی بھی سٹرگل کا اس کو ملائن کرنے کے لیے کوئی بھی جو لمٹس ہے وہ پار نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دو یہاں پہ ایک ایسی ایجنٹ پارٹیز ہے بی جے پی کی، اپنی پارٹی اینڈ سجاد لون، اور میں ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمتوں کی برکت سے ہم آپ کو ہر لحاظ سے روکیں گے، چاہے آپ زمین آسمان ایک کر لو، چاہے بی جے پی ایک ایک فردن ایک آدمی کو خرید لے، شیبہ نشائی آپ کے خلاف بولتا رہے گا، وہ آپ کے خلاف لڑے گا، اس قوم کو متحد کرے گا، قوم میں وہ سیاسی شعور پیدا کرے گا کہ تم اور تمہارے جیسے بی جے پی والے ایجنٹوں کو آنے والے الیکشن میں سبق سکھایا جائے۔ قوم کے سامنے یہ بات رہنی چاہیے۔ بے شک جو بات میں نے کہی ہے، چاہے وہ انٹرویو کو کاٹا گیا ہے یا انٹرویو کو ان پارٹس پلے کیا گیا ہے، آئی اسٹینڈ بائی ایوری ورڈ آف واٹ آئی ہیو سیڈ۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کو اپنے کردار کو بچانے کے لیے صرف شیخ عبداللہ نظر آتے ہیں۔ آج کی جنگ کوئی شیخ عبداللہ سے نہیں ہے، آج کی جنگ کوئی یاسین ملک سے نہیں ہے، آج کی جنگ کسی حریت والے سے نہیں ہے، آج کی جنگ جو ہے اس میں دشمن جو ہے وہ بی جے پی ہے۔ مگر خدا را مجھے جے کے ایل ایف والے یہ بات بتائیں کہ سجاد لون سپوکس پرسن بن گیا ہے یاسین ملک کا۔ واٹ ہیز سجاد لون ٹو ڈو وتھ پالیٹکس آف یاسین ملک؟ سجاد لون تو بی جے پی کا، نریندر مودی کا چھوٹا بھائی ہے۔ سجاد لون از ٹوڈے آن پیرول آف بی جے پی، اور وہ یاسین ملک کی بات کیسے کر رہا ہے؟ یہ میں پوری قوم سے بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے یہاں پہ۔ جس طرح کانگریس کو بی جے پی والے راہل گاندھی کو ڈینیگریٹ کر کے اس کے خلاف سلینڈر کیمپین کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی کانگریس بالکل طاقتور نہیں ہے، بی جے پی کو رکا نہیں سکتی ہے، تو اتنا سسٹینڈ سلینڈرز کیمپین راہل گاندھی کے خلاف کیوں چلاتے ہیں؟ اسی طرح کا کیمپین آنے والے دنوں میں نیشنل کانفرنس کے خلاف چلایا جائے گا۔ میری کوئی ہمدردی نہیں ہے فاروق عبداللہ سے، میری کوئی الائنس نہیں ہے فاروق عبداللہ سے، مگر آنے والے وقت میں ہمیں کوئی ایسی صورت نکالنی ہے کہ بی جے پی کو ہم روک پائیں۔ جو یہاں میرے دوست ہیں، میرے ہمدرد ہیں، وہ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ 90 سیٹ پہ الیکشن لڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میری کوئی الائنس نہیں ہے گپکار والوں سے، مگر جو یہ سلینڈرز کیمپین چلایا جا رہا ہے اپنی پارٹی کے کچھ زرخرید غلاموں کے ذریعے، کچھ ایکس کارپوریٹرز کے ذریعے، کچھ میئر، کوئی ڈپٹی میئر ہے، ان کے ذریعے ایک سلینڈرز کیمپین چلایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے ہمیں وہ زندگی دی ہے، اللہ نے ہمارے ایمان کو زندہ رکھا ہے۔ جب شیخ عبداللہ کی غلطیاں اور شیخ عبداللہ نے کیا کیا اور باقی لوگوں نے کیا کیا اس کا فیصلہ کرنا ہوگا، وہ ہم کسی اور دن کریں گے۔ مگر آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہمارے انٹرویوز کو نکالنا، ان کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا، یہ کہاں تک، کس حد تک صحیح ہے؟ جو میرا انٹرویو لیا گیا وہ 15 منٹ کا انٹرویو تھا، تو 15 منٹ ایک ساتھ کیوں نہیں پلے کیے گئے؟ یہ کوئی فرمائشی نغموں کا کوئی پروگرام نہیں ہے اس کے ٹکڑے کر کے ہم سنائے لوگوں کو۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ نے ہمیں وہ حق رکھا ہے، میرے ہاتھ صاف ہے، میرا ضمیر صاف ہے، جو میں نے بات کہی ہے آئی اسٹینڈ بائی اٹ۔ اگر کسی لیڈر نے آج 25 سال کے بعد یہ بات بولی آئی واز ورکنگ وتھ 7 انڈین پرائم منسٹرز، کیا ہمارا حق نہیں ہے پوچھنا؟ اگر شیخ عبداللہ نے جو 75 میں اکارڈ کیا تو اس سے وہ غدار بن گیا، تو باقی لوگ کیا ہے؟ سجاد لون کے لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آج اچیویبل نیشن ہوڈ کہاں ہے؟ میں الطاف بخاری سے بول رہا ہوں، جب آپ پی ڈی پی میں تھے تو آپ پی ڈی پی کا سیلف رول کی بات کرتے تھے، آج سیلف رول کہاں ہے؟ آج تو آپ بی جے پی کے ایجنٹ بنے ہوئے ہو۔ آپ کی وسادت سے اس قوم سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آگے آنے والے الیکشن میں خدا را یہ آپ کی آپ کے بقا کا سوال ہے، یہ آپ کے تشخص کا سوال ہے، یہ آپ کی عزت اور وقار کا سوال ہے کہ آگے آنے والے الیکشن میں ان طاقتوں کا جو ہے ان کو سبق سکھائیے آپ کہ یہ ساری چیزیں نہیں چلیں گی۔ اچھا، میں سجاد لون سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یاسین ملک ہیز گیون دس اسٹیٹمنٹ دیٹ ہی واز ورکنگ ود 7 انڈین پرائم منسٹرز۔ اگر سجاد لون یہ کہہ رہے ہیں کہ یاسین ملک کو بندوق اٹھوایا گیا، تو سجاد لون مجھے یہ بولیے 53 سے 75 تک الیکشن کس نے رک کیے؟ کہ اس سجاد لون کی زبان بند کیوں ہو جاتی ہے؟ سجاد لون چھمنان یہ کہ لفظ لڑکے کن پھیلن زامت کی اس پلیبسٹ فرنٹ اس یم سن نفر یمو فوجک جبر وچ، یمو جیل وچ، یمو تکلیف وچ، وہ تم کن پھیلن زامت؟
سجاد لون از بیٹنگ فار بی جے پی, از اے بی جے پی مین, سو از الطاف بخاری. اور یہ ہمارا ایک سسٹین انڈیور ہے کہ ان جیسے لوگوں کو, اور جنہوں نے پچھلے دروازے سے بی جے پی کو لایا 2014 میں, انشاءاللہ یہ کوئی پہلی پریس کانفرنس نہیں ہوگی. میں ان کو, میر صادقوں کو یہ بات بول رہا ہوں کہ منافقوں اپنی اوقات میں رہو. یہ بات یاد رکھو, شیبان اشائی کا تنکا ایمان سے بنا ہوا ہے. ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم کسی ٹرول آرمی سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم کسی بندوق بردار سے ڈرنے والے نہیں ہیں. میں اس دن کفن باندھ کے اترا ہوں جس دن میں سیاست کے لیے آیا جموں کشمیر میں. ہم ہر لحاظ سے بی جے پی کو روکیں گے, اور کوئی بھی آدمی ارسپیکٹو آف دیئر پولیٹیکل سٹیچر یہ نہ سمجھے کہ کسی طریقے سے بی جے پی دوبارہ آ سکتی ہے یہاں پہ. آپ کے ذریعے میں یہ بات ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہیں ہمارے انٹرویو سے تکلیف ہے, جنہیں ہماری صداقت سے تکلیف ہے. کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے پی ڈی پی کو آج تک پراکسی ووٹ دیا ہے؟ کیا یہ بات آج سچ نہیں ہے کہ جماعت کے بڑے بڑے لوگوں کو آج اس لیے اریسٹ کیا جا رہا ہے کہ آگے آنے والے الیکشن میں بی جے پی ول آرم ٹوئز دیم, کہ آج تک جس طرح پی ڈی پی پر وہ پراکسی ووٹ ڈالتے تھے وہی پراکسی ووٹ وہ بی جے پی کو کے حق میں ڈالے. یہی چل رہا ہے کشمیر میں. میں کشمیر کے عوام سے مودبانہ گزارش کرتا ہوں, میں ان ضمیر فروشوں میں سے نہیں ہوں, مجھے بابری مسجد کی شہادت بھولی نہیں ہے, میں ان ضمیر فروشوں میں سے نہیں ہوں. شیبان اشائی جب بڑے بڑے لوگ لشکر ڈھونڈ رہے تھے, 4 آدمی لے کر نکلا پریس انکلیو کشمیر میں, جب بچیوں کا حجاب اتروایا گیا. یہ کوئی ہم سے نہ پوچھے. میں نے پہلے بھی کہا ہے, میرا قلم نہیں, میری یہ زندگی, میری سیاسی جدوجہد نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب لیتا ہو. انشاءاللہ اللہ کی می ہے, اللہ کا ہاتھ ہے ہمارے سر پہ کہ اتنی دشمنوں کے, ان سارے فریبوں کے, اس سارے جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا اور یہ تمام ٹرول آرمیز ہمارے خلاف کھڑی کی جا رہی ہے ہمارے امیج کو ملائن کرنے کے لیے. آئی اسٹل سے آئی اسٹینڈ بائی ایوری ورڈ آف اٹ. اگر کوئی لیڈر قوم کا سچا لیڈر ہو, خواہ وہ یاسین ملک ہو, خواہ وہ حریت کا کوئی لیڈر ہو, یا میں ہوں, پیپل ہیو دا انٹائٹلمنٹ, لوگوں کا حق ہے ہم سے سوال کرنا, اور ہمارا حق ہے ان کو جواب دینا. آپ لوگوں کے لیڈر اس وقت تک نہیں بن سکتے کہ آپ مودی کی طرح کوئی آپ سے سوال کرتا ہے اور آپ ان کو سلینڈر کرنے لگتے ہیں, آپ ان کے خلاف ٹرول آرمیز چھوڑ دیتے, آپ ان کو دھمکانا شروع کر لیتے. سجاد لون آج مجھے ایک بات بتائے خدا را, جو مودی کے پیرول پہ جس نے 2019 میں الیکشن لڑا, یہی بات میں نے پرسوں بھی کہی, اگر فاروق عبداللہ نے 1987 کا الیکشن ریگ کیا تو مولوی افتخار انصاری کے بیٹے کو سجاد لون نے کیسے اپنی پارٹی میں لیا؟ مولوی افتخار انصاری تو اس وقت کانگریس میں تھے, مفتی سعید تو کانگریس میں تھے, پھر سجاد لون پی ڈی پی کے الائنس میں کیا کر رہے تھے؟ اور سجاد لون جو راتوں رات میں نیلسن منڈیلا بن گئے, عمر مختار بن گئے. اور سجاد لون مجھے پہلے یہ بات بتاؤ, تم تو مودی کے بڑے چھوٹے بھائی ہو, تم تو کل تک بی جے پی کے الائنس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور سنس وین ڈیڈ یو ہیو دس نوٹری ٹو گیو سرٹیفکیٹس ٹو ایوری بڈی؟ میں اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں, جھوٹ کو سچ نہیں بنا پائیں گے یہ میر صادق میر جعفروں کے بچے, یہ منافق جنہوں نے کشمیریوں کو بیچا, ان کے خون کو بیچا. انشاءاللہ ہر نقطے پہ بات کی جائے گی. آئی اسٹینڈ بائی ایوری ورڈ آف واٹ آئی ہیو سیڈ. اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں میں سجاد لون اور الطاف بخاری کو کہہ رہا ہوں, زمین آسمان ایک کر لو. تمہارے اور بی جے پی کی یہاں پہ قیادت بنانے کے بیچ میں شیبان اشائی چٹان کی طرح کھڑا رہے گا. جتنا دم ہے لگا لو, جتنے ایجنٹ اتارنے اتار لو, جتنا پیسہ خرچ کرنا ہے کر لو. انشاءاللہ ہم اپنی قوم کی عزت اور وقار کے لیے لڑنے نکلے, ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے.